گرین لینڈ کے خزانوں پر قبضے کا ٹرمپ منصوبہ. We are going to do something on Greenland whether they like it or not. We need Greenland for national security. $4 ٹریلین کا خزانہ برف کے نیچے ظاہر ہونے لگا. چین، روس، یورپ امریکہ کے سامنے آ گئے. گرین لینڈ کے بارے انکشاف انگیز رپورٹ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خزانوں سے بھرے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے جزیرے گرین لینڈ کو ہر صورت امریکہ کی ملکیت میں لینا چاہتے ہیں. اس کی خاطر وہ نہ صرف یورپی یونین بلکہ نیٹو کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں. گرین لینڈ کے اصل مالک ڈنمارک کے عوام بھی پریشان ہیں کہ یہ کیسی خواہش ہے کہ امریکی صدر کو جس ملک کی زمین پسند آئے وہ اسے طاقت کے زور پر ہتھیا لینا چاہتے ہیں. یہ گرین لینڈ جزیرہ آخر کہاں واقع ہے؟ ایک ایسا جزیرہ جو 80% برف سے ڈھکا ہے. یہ امریکہ کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اس میں کون سے خزانے پوشیدہ ہیں اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے؟ گرین لینڈ امریکہ، یورپ اور روس کے درمیان بحر اوقیانوس میں دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے. اس کا رقبہ 21,66,000 مربع کلومیٹر ہے. گرین لینڈ کی آبادی صرف 57,000 نفوس پر مشتمل ہے. گرین لینڈ کا 80% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے. اس کی برف کی تہ 4 کلومیٹر موٹی ہے. گرین لینڈ کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے. ماہرین کے مطابق اگر یہ ساری برف پگھل جائے تو دنیا بھر کے سمندروں کی سطح 24 فٹ بلند ہو جائے گی. گرین لینڈ 14ویں صدی سے ڈنمارک کے زیر تسلط ہے، لیکن 1989 میں اسے خود مختار ریاست کی حیثیت مل گئی تھی. اس کی اپنی حکومت اور اپنا وزیر اعظم ہے، تاہم یہ ڈنمارک کی دولت مشترکہ کا حصہ ہے. ڈنمارک اس ریاست کو بھاری بجٹ فراہم کرتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف چین اور روس کا سمندری راستہ روکنے بلکہ جزیرے پر موجود قیمتی معدنیات کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب تک کے عالمی سروے کے مطابق گرین لینڈ میں 3 کروڑ 61 لاکھ ٹن معدنیات، 17.5 بلین بیرل تیل، 148 ٹریلین کیوبک گیس اور یورینیم کی بڑی مقدار موجود ہے. اس جزیرے پر ایسی نایاب معدنیات بھی پائی جاتی ہیں جو الیکٹرک کاروں کی موٹر سے لے کر لڑاکا طیاروں تک اہم الیکٹرانکس مصنوعات میں استعمال ہوتی ہیں. گرین لینڈ میں مجموعی طور پر 55 اہم خام معدنی ذخائر کی نشاندہی ہو چکی ہے. یورپی یونین اپنی ضرورت کی 100% معدنیات چین سے منگواتا ہے، جبکہ امریکہ بھی بڑی مقدار میں معدنیات امپورٹ کرتا ہے. امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق اب تک نظر آنے والے قدرتی وسائل کی ابتدائی قیمت $4 ٹریلین ہے. یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنانے پر بضد ہیں. اگر ٹرمپ گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ امریکہ کے ہاتھ لگنے والا تاریخ کا سب سے بڑا زمین کا ٹکڑا ہوگا اور سب سے قیمتی ٹکڑا بھی ہوگا. صدر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ گرین لینڈ کا حصول امریکہ کے لیے قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے نہایت ضروری ہے، کیونکہ آرکٹک خطے میں روس اور چین کی بڑھتی سرگرمیاں امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں. امریکہ نے 1867 اور 1946 میں بھی گرین لینڈ خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی. اب امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خواہش کو حقیقت میں بدلنے کی ٹھان لی ہے. وہ کبھی فوجی طاقت سے اسے حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو کبھی مذاکرات کے ذریعے اس کا حصول ممکن بنانا چاہتے ہیں. سن 1380 میں ناروے اور ڈنمارک کے اتحاد کے بعد گرین لینڈ عملی طور پر ڈنمارک کے کنٹرول میں آ گیا تھا. نوآبادیاتی دور یعنی 1721 میں ڈنمارک نے گرین لینڈ میں دوبارہ باضابطہ نو آبادی قائم کی. 1941 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی کے ڈنمارک پر قبضے کے بعد امریکہ نے یہاں جڑیں مضبوط کی. امریکہ کو پہلی مرتبہ گرین لینڈ میں اپنے فوجی اڈے قائم کرنے اور دفاعی کنٹرول سنبھالنے کا موقع مل گیا. البتہ خود مختاری ڈنمارک کے پاس ہی رہی تھی. 1953 میں گرین لینڈ کو ڈنمارک کی نو آبادی کے بجائے ڈنمارک کا باقاعدہ حصہ قرار دیا گیا اور 1989 میں داخلی خود مختاری حاصل ہوئی. البتہ یہ خود مختاری بتدریج ملتی رہی تھی اور سن 2009 میں جا کر گرین لینڈ کو وسیع خود مختاری ملی، جبکہ دفاع اور خارجہ امور کے سوا زیادہ تر اختیارات مقامی حکومت کے پاس آ گئے. آج کا گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو اب بھی ڈنمارک کی بادشاہت کا حصہ ہے. داخلی طور پر خود مختار مگر دفاع اور خارجہ امور میں ڈنمارک پر انحصار کرتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ 1992 کے بعد سے گرین لینڈ میں ہر سال 182 ارب
मेट्रिक टन बर्फ पिघल रही है। आबो हवा की तब्दीली के बायस जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, आर्कटिक के इलाके में जहाज रानी का सिलसिला बढ़ रहा है। इक़्तिसादी पहलू से भी इसकी अहमियत बढ़ रही है, क्योंकि कदीम चट्टानें ज़ाहिर होने के बाद कानकनी से नई सनतें और नए कारोबार कायम होंगे और कारोबार को फलने फूलने के मौके मयसर आएंगे। ग्रीनलैंड को हासिल करने से मुतालिक सदर ट्रंप की ये बात नई नहीं है। वो सन 2019 से कह रहे हैं कि अमेरिका को कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। दूसरी बात, सदर के ओहदे का हलफ उठाने से पहले ही वो कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ग्रीनलैंड के हुसूल के लिए फौजी ताकत भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके जवाब में डेनमार्क की वजीर आज़म मैट फ्रेडरिक्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड खुद मुख्तार डैनिश इलाका है और बराए फरोख्त नहीं है। 1946 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को $10 करोड़ के एवज खरीदने की पेशकश की थी, मगर डेनमार्क ने इनकार कर दिया था। आज ये डेनमार्क का खुद मुख्तार हिस्सा है और इसकी अपनी पार्लियामान है, लेकिन दिफा, मालियात, अमूर खारजा और सुप्रीम कोर्ट जैसे मामलात पर डेनमार्क का कंट्रोल कायम है। इस वक्त दुनिया में दो आलमी ताकतों अमेरिका और चीन के दरमियान टेक्नोलॉजी के मैदान में सर्द जंग जारी है। इस जंग में कुछ धातें हथियारों जैसी अहमियत इख्तियार कर गई हैं, क्योंकि ये असलहे, दिफाई साजो सामान, हसास आलात, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती हैं और ऐसी धातुओं की बड़ी मिकदार ग्रीनलैंड में मौजूद है। बाज़ माहौलियाती अंदाजों के मुताबिक 2050 में कुतुब शुमाली इस हद तक पिघल जाएगा कि वहाँ बड़े पैमाने पर जहाज रानी मुमकिन हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो चीन के लिए यूरोप का रास्ता 4,500 किलोमीटर कम हो जाएगा। जाहिर है कि इसके दुनिया पर दूरस असरात मुरतब होंगे, इसलिए अमेरिका ऐसे रास्तों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। जाहिर है कि अमेरिका और खास तौर पर ट्रंप इंतजामिया को चीन और रूस का कुतुब शुमाली में गठजोड़ और मुश्तरका तिजारती सरगर्मियां एक आंख नहीं भा रही, और शायद यही वजह है कि ट्रंप ने आते ही ग्रीनलैंड के बारे में ताबड़तोड़ बयानात देना शुरू कर दिए हैं। अब सूरत हाल डेनमार्क और यूरोपीय यूनियन के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर अमेरिका इस जजीरे को अपने मुल्क का हिस्सा बना लेता है तो ये यूरोप को कंट्रोल करके अपनी मर्जी के फैसले करेगा। हो सकता है यूरोप अमेरिकी दबाव में पीछे हट जाए, मगर रूस और चीन ने इस सारी पेशरफ्त पर नजर रखी हुई है।